ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش اللہ کی طرف سے ایک خاص راستہ ہے۔ یہ مشکلات دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، آپ کو بہتر بنانے اور آپ کو ایک ایسے مقامات کو پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے جہاں آپ کی کامیابی اور عزت ہو۔ کبھی ایسا ہوا کہ کبھی آپ کی زندگی میں ہر طرف مشکلات تھی، لیکن آپ کے دل میں ایک عجب سا سکون تھا، جیسے آپ کو کوئی چیز اندر سے مضبوط کر رہی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش مدد ہے۔ قرآن میں بتاتا ہے سورہ کہف میں، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی دی جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صبر اور سکون پیدا کرتا ہے، خاص طور ان وقتوں میں جب ہم آزمائشوں میں گھرے ہوتے ہیں، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، جب ہر چیز ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی طرف ایک سکون، ایک خاص مدد ہوتی ہے۔ آپ اس وقت کو بھی یاد کریں جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لائے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو ناکام اور ہرانے کے لیے بلایا تھا، تم اسی کے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، تو میں سب کو سزا دیتا ہوں، پھانسی کی سزا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بے شک تو ہمیں موت دے دے، تو ہمیں اس دنیا میں ہی تکلیف دے سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد تیرا کوئی بھی حکم نہیں چل سکتا۔ کہ دیکھیں کہ جب ایمان انسان کے اندر آتا ہے تو اسے موت کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا کی مشکلات ہمیں کیا پریشان کرے گی؟ کہہ دو ان مشکلات سے، کہہ دو ان حالات سے، کہہ دو کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم موت تک ڈرنے والے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے تھے، تیرا ہی حکم ہوا تھا ہم اس دنیا میں آئے تھے، جب تک جئیں گے تیرا بن کر جئیں گے، اور جس دن جائیں گے تیرا حکم ہوگا تبھی جائیں گے، تیرے پاس ہی لوٹیں گے۔ کہہ دو ان حالات سے کبھی مت گھبرانا۔ کوئی آپ کو جادو کے ذریعے سے ڈراتا ہے تو کہہ دے جو چاہے تو کرا لے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو ڈر کس بات کا؟ کوئی دشمن آپ کو مارنا چاہتا ہے تو کہہ دے اسے کہ مار کے دکھائے، اگر میں مر بھی جاؤں گا تو ایک بات یاد رکھ، تو نہیں بچے گا۔ یہ ہمت اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کریں۔ سوچیں کہ کوئی آپ کے پیچھے کوئی پولیس کھڑا ہے، کوئی حوالدار، کوئی بھی انسپکٹر کھڑا ہے، تو آپ کے دل میں کتنی مضبوطی، کوئی باڈی گارڈ کھڑا ہے کتنی مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو اگر یہ محسوس کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سوچیں، یہی وہ کیفیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت دے رہی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے سخت بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو ہمارے نبی کے ساتھ تھی ہر وقت۔ پورا مکہ خلاف ہے، پورا مدینہ خلاف ہے، لیکن ان کا دل ہمیشہ سکون میں ہے۔